تمجیدات بڑائی کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کا مشکل کشا حاجت روا، ہم سب کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، رزق عطا کرنے والا، مشکلیں آسان کرنے والا، پریشانیاں دور کرنے والا، بگڑیاں بنانے والا، ہر قسم کی تکلیفات کو دور کرنے والا وحدہ لا شریک الہ ہے، ان گنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہوں نبی آخر تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کی اطاعت و فرما برداری کی شرط لگا دی، جن کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو میرا رسول تمہیں دے دے اسے پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے میرا رسول تمہیں منع کر دے، جس چیز سے میرا رسول تمہیں روک دے اس چیز سے رک جاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اگر میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے رک جاؤ، باز آ جاؤ، پرہیز کرو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، صحیح البخاری کی یہ روایت۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جب میں تمہیں کسی چیز کی بابت حکم دوں تو اپنی طاقت کے لحاظ سے اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ عمل کرو۔ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان، بات ایک بیان ہو رہی ہے، زبان ایک سے بیان ہو رہی ہے، ایک کو ہم حدیث کہہ رہے ہیں، قول رسول کہہ رہے ہیں، ایک کو ہم کلام اللہ کہہ رہے ہیں، بات ایک ہی ہے کیونکہ زبان نبوت سے نکلی ہے، اور اسی زبان نبوت سے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی کوئی کام، جو بھی کوئی ایسا عمل تم کرو جس کا عمل کا تم آغاز کرو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو ہماری شریعت میں سے نہ ہو، جو ہمارے طریقے میں سے نہ ہو، جو میری سنت میں سے نہ ہو، اگر تم اپنی مرضی سے اس کو شروع کر لو گے فَهُوَ رَدٌ، اسے رد کر دیا جائے گا، وہ بیکار ضائع چلا جائے گا۔ صرف بیکار اور ضائع ہی نہیں جائے گا بلکہ تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبے گا وہ عمل، کیونکہ ایسا عمل ہوگا دین میں نیا، ایسا عمل ہوگا دین میں تمہاری خواہش، وہ نبی علیہ السلام کی شریعت نہ ہوگی، وہ نبی علیہ السلام کی سنت نہ ہوگی، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ نہ ہوگی، اس لیے اس کو رد کر دیا جائے گا، وہ عمل ضائع کر دے گا تمہارے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات کہ ان کی سنت کے مطابق میرا اور تمہارا اگر کوئی عمل نہیں، ہم اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کریں گے، وہ عمل رد کر دیا جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ ذکر فرمایا ہے، کسی مقام پہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اسی کے طریقے پہ چلنا، اور اس کو چھوڑ کے اپنے عمل کو ضائع نہ کرنا۔ تو آج اس جمعہ پہ انشاءاللہ جو
میرا موضوع ہے جس کو میں خود بھی سمجھنے کے لیے، اپنی یاد دہانی کے لیے اور آپ دوستوں کی یاد دہانی کے لیے آج بیان کرنے والا ہوں، وہ ہے قریب المرء انسان سے تدفین تک کے اعمال، تدفین تک کا وہ عمل جو سنت عمل ہے۔ انشاءاللہ وہ سنت عمل بیان ہوگا۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا ہے کہ میرا اور آپ کا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا اور آپ کا عمل سنت کی مخالفت میں تو نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یہ کلمہ ہماری زبان سے جاری ہو جائے۔ آخری لمحات میں بڑے مشکل لمحات ہوتے ہیں، وہ بڑے کٹھن معاملات ہوتے ہیں اس وقت جب انسان زندگی کے آخری لمحات میں ہوتا ہے۔ انہی کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ہائے موت کی سختیاں، بڑی سخت ہے یہ لمحات، سکرات الموت سخت ہیں یہ معاملات۔ اور ابو سعید خدری راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جو کوئی بندہ قریب المرگ ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کہ اس کی زبان سے یہ کلمہ اس لمحات میں جاری ہو جائے جب وہ موت کے قریب ہو۔ لکنوا موتاکم، جب وہ موت کے قریب ہو تو اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ ہماری معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی، کنبے قبیلوں کی زندگی، گاؤں کی شہروں کی زندگی، آپ دیکھ لیں میرا اور آپ کا عمل کیا؟ ہم جو قریب المرء بندہ ہوتا ہے اس کو تلقین کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، یا وہاں جا کے ہمارے جو اکثریت لوگوں کے کام ہیں، کثیر تعداد جو عمل کرتی ہے ان کا کیا عمل ہوتا ہے؟ وہ بڑا ہی پریشان کن عمل ہوتا ہے۔ ہم جا کے پہلے تو اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بڑی مشکل میں ہے یہ، اس کی حالت کوئی نہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، بڑے مشکل میں ہے یہ، اس کا کیسے یہ گزرے گا، بڑی پریشانیوں میں ہے یہ اس کا معاملہ۔ اللہ یہ نال آسانیاں یہ واسطے تسی ڈاکٹر کو گئے ہو، انہوں تمہیں جواب دیتا ہے ڈاکٹر نے، تسی فلاں اسپتال لے جانا سی، ایسے معاملات ہم کرتے ہیں، نہیں آپ فلاں اسپتال میں چلے جاتے، فلاں ڈاکٹر بڑا قابل ہے، جس کو تو آپ نے مشکل میں ڈال دیا، غریب رکھ لیا۔ کبھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب تم کے پاس جاؤ جو قریب المرگ ہو یا بیمار ہو تو اسے کے پاس خیر کی باتیں کرو، اس کے پاس اچھی اچھی باتیں کرو، اس کی تعریف کرو اور اس کے لیے دعائیں کرو۔ ہمارا بندہ قریب المرگ ہوگا، ہم قرآن پاک کے اوراق کھول لیتے ہیں، کوئی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ فتح پڑھ رہا ہے، کوئی سورت پڑھ رہا ہے، یہ قرآن اس کے پاس پڑھ رہے
کی موت آسانی سے ہو جائے۔ کیا یہ عمل سنت کے مطابق ہے؟ ہاں، سنت کے مطابق عمل دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا عمل مرنے والے کے پاس کیا، جس کی جان گزر رہی ہے، جا رہی ہے، اس دنیا سے نکل رہی ہے، اس کی روح پرواز کرنے والی ہے، اس کے پاس نبی علیہ السلام کا عمل ہے۔ ابو صخر العقیلی بیان کرتے ہیں، سلسلہ الصحیحہ کی صحیح حدیث 960 نمبر ہے، فرماتے ہیں حدثنی رجل من الاعراب قال جلبت جنوبة الى المدینة فی خیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغت من بیتی قلت لألقین هذا الرجل۔ کہتے ہیں ابی صخر العقیلی کہ میں نے ایک عربی سے یہ بات سنی کہ اس نے کہا میں ایک اونٹنی لے کے آیا دودھ دینے والی نبی علیہ السلام کی زندگی میں، مدینہ میں آیا اس کو بیچنے کے لیے۔ جب میں اس کو بیچ چکا، اس سے فارغ ہو گیا، تو میں نے کہا میں اس شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فلا سمعنا منه قال فتلقاني بين ابي بکر وعمر يمشون فتبعتهم في اكفائهم حتى اتوا على رجل من اليهود۔ کہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، میں نے اونٹنی دینے والی اس کو میں بیچنے کے لیے آیا۔ جب اس کو میں بیچ چکا تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ سنا تھا۔ میں نے کہا جس شخص کے متعلق لوگ باتیں کرتے ہیں میں ان سے مل نہ لوں، میں ان کو ملنے کے لیے آیا تو مجھے پتا چلا، میں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر اور عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو وہ پہنچے ایک یہودی کے گھر کے پاس، ناچرن توراۃ یقرؤھا، وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ وَأَجْمَلَهِ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤھا یؤذی بہا نفسہ، وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے ساتھ اپنے دل کو، اپنے نفس کو تسلی دے رہا تھا، اطمینان حاصل کر رہا۔ عَلَمْنِهِ لَهُ فِي الْمَوْتِ كَأَحْسَنِ الْفِتْيَانِ وَأَجْمَلِهِ، اس کا بیٹا بڑا ہی خوبصورت تھا، جو موت کے قریب تھا، قریب المرگ تھا وہ اس کا بیٹا، اور وہ اس کے پاس بیٹھ کے تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک یہودی کے پاس گئے، دیکھا اس کا بیٹا قریب المرگ ہے، اور اس کے پاس بیٹھ کے اپنی جو آسمانی کتاب تھی، جیسے قرآن پاک ہماری آسمانی کتاب ہے، اللہ نے نبی علیہ السلام پہ نازل کی، اسی طرح تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور یہودی کو تلاوت اس کی کر رہا تھا اپنے بیٹے کے پاس جو قریب المرگ تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس تلاوت کرنے والے سے کہ اے شخص، کیا تو اس کتاب میں میرے متعلق، کوئی میری صفات کے متعلق، کوئی میری مقبوسی ہونے کے متعلق کوئی ذکر جانتا ہے، اس کا ذکر موجود ہے؟ تو اس بندے نے کہا جو وہ یہودی تھا، اس نے کہا نہیں۔ تو ان کا بیٹا، اس یہودی کا جو بیٹا تھا وہ بول پڑا، اس نے کہا ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ اس میں تورات میں اس بات کا ذکر ہے، آپ کی صفات بھی ہیں اور آپ کے مبعوث ہونے کا ذکر ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ۔ اس نے کہا میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، اس کتاب میں یہ بات موجود ہے، اپنی صفات بھی آپ کی موجود ہیں اور آپ کے مقبول ہونے کا ذکر بھی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور
کے رسول ہیں، وَأَنَّكَ رَسُولَ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَقَالَ عَاقِبُ الْيَهُودِيَّ عَنْ أَخِيكُمْ، یعنی ابن الیہودی اللہ ثم ولی کفنہ وخنتہ وصلی علیہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہ اس یہودی کو اپنے بھائی سے دور کر دو، کیونکہ اس نے گواہی دے دی اللہ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی، اب یہ تمہارا اسلامی بھائی بن چکا ہے، تو اس یہودی کو اس سے دور کر دو۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کو کفن بھی دیا، اس پہ خوشبو بھی لگائی اور اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ پتہ یہ چلا کہ یہودی اپنے قریب المرگ بندوں کے پاس آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے تھے جو ان کے نبی پہ نازل ہوئی تھی، وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس میں سے کتنی خوبصورت بات نکالی کہ اس کو تلقین کر دی کہ وہ کلمہ پڑھ سکے۔ کہا میرا اس میں ذکر ہے، تو اس میں واضح ذکر تھا، قرآن و انجیل میں نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا بھی ذکر تھا، آپ کی صفات بھی موجود تھی۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اس کو ایسے تلقین کی، ایسے خوبصورت انداز میں کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کر لیا اور نبی علیہ السلام کی گواہی بھی دے دی رسالت کی، اور وہ اسلام پہ موت اس کی ہو۔ یہ ہے لَكِّنُوا مَوْتَكُمْ، جب ہمارا کوئی بندہ قریب المرگ ہو تو اسے کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور ایک واقعہ، ایک بزرگ محدث تھے، ان کا نام تو میرے ذہن میں نہیں، ان کا آخری وقت تھا اور ان کے شاگرد آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو جو آپ کے شاگرد تھے وہ اس بات سے بڑے پریشان تھے کہ ساری زندگی درس حدیث دیتے رہے، مگر آخری لمحات ہے کلمہ نہیں جاری ہو رہا، وجہ کیا؟ کیسی تدبیر کرے، کیسا حل کرے، کیسے تلقین کرے ان کو کہ کلمہ جاری ہو جائے؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو حدیث ہے نا، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو انہوں نے اس حدیث کو بیان کرنا شروع کیا اور راویوں کو تبدیل کر دیا، ان کی جو تھی کڑی ان کو تبدیل کیا، بدل دیا۔ تو وہ جو محدث تھے وہ جوش میں آئے، چارپائی پہ مریض تھے مگر جوش میں آئے، بیٹھے اور انہوں نے کہا ایسے نہیں، اس کی پوری انہوں نے جو وہ کڑی تھی لڑی بیان کی، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، پھر انہوں نے کہا معاذ بن جبل سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَكِّنُوا مَوْتَ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ پہ آئے تو ان کی روح برباد۔ یہ ہے تلقین، کہ ایسے خوبصورت انداز سے تلقین کی جائے کہ وہ بندہ آخری کلام لا الہ الا اللہ کہے۔ اگر ہم کتاب کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، سورہ باقرہ کی تلاوت کریں گے، تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے، سنت سے نہیں، سنت سے ملتا ہے کہ آپ ان کو تلقین کریں، لَكِّنُوا مَوْتَكُمْ، اس کو تلقین کرنی ہے اور ایسے خوبصورت انداز میں کرنی ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو۔ نبی علیہ السلام کا یہی عمل ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی چاہیے
کہ جب کوئی بندہ ایسی مرض میں مبتلا ہو، موت کی ان لمحات میں ہو، تو اس کے پاس جا کے کلمے کا ایسا تذکرہ کرے کہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو۔ اور نبی علیہ السلام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں سے اگر کوئی بندہ وفات پانے والا ہوتا، قریب المرگ ہوتا، تو ہم نبی علیہ السلام کو اس کے متعلق بتاتے، اس کے مرنے سے پہلے قبل ان یموت فَيَحْضُرُهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ وَيَنْتَظِرُ مَوْتَهُ۔ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو قریب المرگ بندے کے متعلق بتاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، تشریف لے جاتے اور اس قریب المرگ بندے کے پاس جا کے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے، اس کے لیے خیر کی باتیں کہتے، اس کے لیے دعائیں کرتے، یہاں تک کہ وہ بندہ وفات پا جاتا، یہاں تک کہ وہ بندہ وفات پا جاتا۔ اور فرماتے ہیں اکثر یہ ہوتا کہ جب نبی علیہ السلام کسی کے پاس جاتے، کوئی ایسے بھی معاملات ہو جاتے کہ کسی کی موت دیر سے ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رکنا شاق گزرتا، آپ پہ گران گزرتا، بھاری ہوتا۔ تو ہم نے یہ پھر سوچا، مشورہ کیا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بتاتے، تو پھر نبی علیہ السلام ان کے گھر میں جاتے اور اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے اور اس کا نماز جنازہ ادا کرتے، پھر اگر چاہتے تو اس کی تدفین تک وہیں رکے رہتے، اگر چاہتے تو پہلے ہی چلے آتے۔ تو اس حدیث سے یہ مسند احمد کی 3013 نمبر صحیح حدیث ہے اور مختلف اور کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ قریب المرگ ہو تو ہمیں یہ چاہیے جو بندہ اس کے پاس جائے اس کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے مغفرت کی، اس کے لیے آسانی کی دعائیں کرے۔ دعا کرنا یہ نبی علیہ السلام کا سنت عمل ہے کہ قریب المرگ بندے کے پاس آپ جائیں، اس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی، اس کے لیے آسانی کی دعائیں کریں۔ اور اگر کوئی نیک بندہ ہو، آپ سمجھیں بڑا اچھا بندہ، اس کو آپ لے جاتے ہیں ساتھ، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ بھی عمل اسی حدیث سے نکلتا ہے کہ کسی بندے کو آپ لے کے جاتے ہیں، اس پہ آپ کو اعتماد ہوتا ہے، یار یہ بندہ بڑا نیک ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، چلو اس کو لے جاتے ہیں، یہ وہاں جا کے ہمارے اس شخص کے لیے دعائیں کریں۔ تو دعا کرنا قریب المرگ کے لیے یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور وفات ہونے والے بندے کے لیے جب بندہ وفات آ جائے اس وقت بھی اس کے گھر جا کے دعا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کی نبی علیہ السلام پر ہماری ہدایت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ ہم قرآن کو نصیحت کے لیے نہیں سمجھتے۔ کتنے ہم پڑھتے ہیں قرآن،
روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، پڑھنا اچھا ہے، ثواب کا عمل ہے، مگر اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ کسی آیت، کسی صورت سے، کسی لفظ سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا، نتیجہ نکالا، کیا نصیحت اس قرآن سے ہم نے حاصل کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں جتنا بھی قومیں، جتنے بھی پہلی قومیں تباہ ہوئی، ان کی سب سے بڑی جو بیماری تھی، سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، سب سے بڑی جو نافرمانی کرتے تھے، جس وجہ سے وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے، وہ ایک ہی تھی، اور آج وہ اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک ہی عمل تھا جس کی وجہ سے وہ پچھلی ساری قومیں برباد ہوئی، ان پہ مختلف قسموں کے عذاب آئے، وہ ایک تھا نقص جو آج ہماری قوم میں بھی پایا جا رہا ہے، اس امت میں بھی ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے، ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے تھے، ان کے حکموں کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ آج میں اور آپ غور کریں، میرا اور آپ کا عمل قریب المرگ بندے کے پاس دعا کرنے کا ہے؟ کیا میرا اور آپ کا عمل جو بندہ فوت ہو جائے اس کے گھر جا کے اس کے گھر والوں کو حوصلہ دینے کا، تعزیت کرنے کا اور ان کے ساتھ ان کے لیے، اس کے لیے دعا کرنے کا ہے؟ یا ہم وہاں جا کے اپنی گپیں ہانکتے رہتے ہیں؟ یا بندہ وفات پا جاتا ہے، میت گھر میں ہوتی ہے، اور کتنی شاندار حدیثیں موجود ہیں، کتنے صحابہ کرام کے عمل موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، جب آپ رضی اللہ عنہ کی میت چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں علی المرتضیٰ آئے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور عمر فاروق کی تعریف کی اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اب جب تک میت گھر میں پڑی ہو کیا ہم دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے؟ کہاں ہے ہمارا عمل سنت؟ ہم سنت کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ بھئی غور کر لے، پہلی قومیں تو تباہ ہو گئی، ان پہ تو عذاب آ گئے، یہ بھی میرے رحمت للعالمین نبی کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے، نہیں تو ہم پہ بھی کب کے عذاب آ چکے ہو۔ ہم کون سا عمل ہے جو سنت کے مطابق کریں؟ سنت عمل یہ ہے کہ ہم میت گھر پہ ہو تو ان کے لیے دعا کریں، گھر والوں سے تعزیت کریں اور اس میت کے لیے اس کی تعریف کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ جائے میت کے والے گھر، میت کے پاس جائے تو اس کی تعریف کرے، اچھے لفظوں سے خیر کے ساتھ کا ذکر کرے، کیونکہ وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ آمین کہتے ہیں تمہارے ان الفاظ پہ جو تم دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے خیر کی بات کیا کرو، اس کی تعریف کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ بندہ جانتا تھا اس کے مطابق اس نے اس کی تعریف کی ہے، اور جو یہ نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں اور میں نے ان سے چھپائے رکھا وہ اس کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ تو بندے کی بخشش کے لیے یہ بڑی بات ضروری ہے، اگر کوئی بندہ وفات پا جائے تو اس کی اچھائیاں بیان کرے، اس کی خوبیاں تلاش کر کے بیان کرے، اس کی مغفرت کا وہ ذریعہ بن جائے۔ نبی علیہ السلام انسان کی تعریف، میت کی تعریف کرنے کے متعلق بہت زیادہ حدیث موجود ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی اچھائیاں بیان کی جائے۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے، ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا واجہ بات کیوں؟ لوگوں نے اس جنازے میت کی تعریف کی۔ ایک اور جنازہ گزرا تو اس کی تعریف نہ کی گئی بلکہ ان کی برائی بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجہ بات۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باتیں دو متضاد کی گئی اور آپ نے ایک ہی بات کی،
واجبات کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کی لوگوں نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ تم لوگ اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اب میں اور آپ غور کریں، کتنے بندے جو میتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ہم تعریف کبھی ابھی ہماری زبانوں سے نکلی ہو۔ اللہ معاف کرے، نبی علیہ السلام نے کسی مردے کی بدخواہی کرنے سے منع فرمایا، اس کی برائیاں بیان کرنے سے منع فرمایا، مگر ہم اس کی برائیوں کو بڑا اچھالتے ہیں۔ کیا ہم سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ اور جب میت کو لے کے گئے، جنازہ لے کے جا رہے ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی جنازہ کو آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ میت کو رکھ دے یا تم سے دور چلے جاؤ۔ اور جنازے کے ساتھ جانے والے پیدل اگر جانا ہے، چاہے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ چل سکتے ہیں، مگر سوار جو ہوگا وہ میت کے پیچھے ہی رہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا سنت۔ اور ایک اور جو ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑی، چاہے کہہ لیں کہ خود نمائی کے لیے ہم پیچھے سے آوازیں لگاتے ہیں، بھائی آرام سے آہستہ چلے۔ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اپنے جنازوں کو لے کے، میت کو لے کے جلدی چلو، جلدی کر لو اس کے لیے۔ اگر وہ نیک ہے تو وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے، اور اگر وہ دوسرا عمل ہے اس کا برائی والا تو تمہارے کندھوں سے بوجھ اتر جائے۔ اور ایک روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، تو جنازہ آہستہ چل رہے تھے، عبد الرحمن بن سمرہ کا جنازہ تھا، تو وہ آہستہ جا رہے تھے، تو رستے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئے اور وہ سوار تھے اپنے گھوڑے پہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل آہستہ چل رہے ہیں، تو آپ نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور اپنے گھوڑے کو لہرایا اور کہا ہم تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جنازوں پہ جاتے تھے اور ہم ایسے چلتے تھے جیسے درمیانی رفتار سے دوڑ رہے ہوں، تیز چلنا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا حکم، آپ کا عمل، آپ کے صحابہ کا طریقہ۔ کیا میں اور آپ جنازوں میں جاتے ہوئے کبھی کسی کو کہا بھائی تیز چلے ذرا؟ ہم تو کہتے ہیں آہستہ چلو بھائی، ہمارا بھی حصہ ڈال جائے، پتہ چل جائے ہم بھی عام ہوں۔ یہ ہے کہ بندہ آخری لمحات سے لے کے ہم جنازگاہ تک پہنچ، کہ ہم جنازگاہ میں تیز چل کے پہنچے۔ اس میت اگر وہ خیر والی ہے، بھلائی والی ہے، تو اس کو اپنے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اگر وہ دوسری ہے تو تم پہ سے وہ بوجھ اتر جائے گا۔ ٹائم ہو چکا ہے، انشاءاللہ جنازہ کے حوالے سے جنازے کا طریقہ اور جنازے کی دعائیں اور وہاں سے لے کے تدفین تک اور تدفین کے بعد کا عمل انشاءاللہ اگلا جمعہ میں ضرور بیان ہوگا۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہر کسی کے نیک خواہشات کو پورا فرمائے اور ہر کسی کو
समझने की, कुरान को समझने की, उससे नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम अपने जानों पे गौर कर ले, अपने ज़हनों में इस बात को नक्श कर ले कि हमने कुरान से कुछ हासिल करना है, कुछ नसीहत पकड़नी है, फिर हम कामयाब होंगे। क्योंकि जब कब्र में भी बंदा हो जाएगा ना, तो मोमिन से जब पूछा जाएगा कि तुम इस शख्सियत के मुतल्लिक क्या जानते हो, तो वह बंदा कहेगा ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसे पूछा जाएगा तुम्हें कैसे पता चला, वो कहेगा हमने कुरान को पढ़ा, उससे हमने ये इल्म हासिल किया, तो हमें पता चला कि ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इनमें नाज़िल हुई। और जो बंदा बदबख्त होगा, फासिक होगा, मुनाफिक होगा, जो जहन्नमी होगा, जब उससे पूछा जाएगा तो वो ये कहेगा ला अदरी, मैं नहीं जानता। जो लोगों से मैं सुना करता था, जो लोगों से मैं सुना करता था, मैं भी वही बोलता था। इसलिए मुझे और आपको कुरान को समझने की, उससे नसीहत हासिल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए।